رات کو کیا کرو، علیکم بالدلجا، اس کی وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا فإن الأرض تطوى باللیل، کہ رات کو زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل بحث ہے کہ کیا واقعی سمٹ جاتی ہے کہ جو فاصلہ 100 کلومیٹر تھا وہ 75 کلومیٹر ہو جاتا ہے، یا یہ کس طرح اس کا مطلب ہے؟ تو دونوں پہلو لیے گئے ہیں۔ سمٹنے کے لحاظ سے جو صورتحال ہے وہ ایک ماورائے عقل مسئلہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی یہ ظاہری طور پر سمٹے تو پھر تو کئی درخت الٹے ہو جائیں، کئی گھر الٹے ہو جائیں کہ پہلے پھیلی ہوئی تھی 100 کلومیٹر تھی، سمٹی ہے تو اب کئی گھر جو ہیں وہ الٹے ہو گئے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ برحق ہے کہ رات کے وقت زمین کو سمیٹا جاتا ہے، اور جس طرح مثلا معراج کی رات کے معاملات تھے تو اس وقت کی جو آبادیاں تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی بار زمین کو لپیٹا گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر زمین پہ طوفان آ گئے یا زمین پہ کھنڈرات بن گئے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ سمٹنے کے باوجود جو ظاہری اثرات ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ اور ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ جب اس کو ارد گرد چیزیں نظر آ رہی ہوں تو اس کو تھکاوٹ ایک خود بخود دیکھنے میں بھی ہوتی رہتی ہے، اور جب اسے کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، اندھیرا ہو، تو اس کے لیے وہ دائیں بائیں کا جو رش ہے اور چیزیں ان کی وجہ سے اسے ریلیف ہوتا ہے، اور وہ یعنی یہ سمجھتا ہے کہ اب تو وقت ہی نہیں لگا اور اتنے میں ہم پہنچ بھی گئے ہیں۔ تو یعنی اس طرح کے امور بھی اندھیرے کے لحاظ سے موجود ہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں رات کے سفر کے اندر جنوں کی طرف سے کوئی دشواری پیش آئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نادو بالاذان، تو پھر تم اذان پڑھو، یعنی رات کے سفر کے اندر اذان سے تم مدد حاصل کرو۔ اور جنوں کے معاملات کے اندر خصوصی طور پر جنوں کے لحاظ سے جو چونکہ موضوع ہمارا ہے احوال جن، تو کھانا پینا، نکاح کرنا، یہ جو موضوعات ہیں اس پر بھی احادیث میں تذکرہ موجود ہے۔ یعنی جن کھاتے پیتے بھی ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں۔ کھانے پینے کے لحاظ سے پھر آگے دو رائے ہیں، یعنی ایک جو جمہور کی رائے ہے کہ وہ یعنی کھانا بمانا نگلنا، چبانا، یہ باقاعدہ پایا جاتا ہے، اور بعض نے کہا کہ کھانے کا مطلب ہے خوشبو لینا، یعنی وہ کسی چیز کو سونگھتے ہیں تو اس سے وہ کھا لیتے ہیں۔ یہ دو جدا جدا موقف ہیں۔ لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا گیا ہے، آپ کے پاس جنوں کا وفد آیا اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ آپ کی جو انسانی امت ہے یہ ہمیں تنگ کرتی ہے کہ ہڈیوں پر گوشت آتا ہے ہمارے لیے، یعنی یہ کھا کے جب ہڈیاں پھینکتے ہیں تو ہمارے لیے ہڈیوں پر خوراک ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اگاتا ہے گوشت، یعنی جو انسانوں کو تو وہ ہڈی نظر آتی ہے لیکن وہ ہڈی جو کسی کوڑے کے ڈھیر پہ پڑی ہوئی ہے، ہمارے لیے اس پر خوراک ہوتی ہے۔ تو تمہارے کچھ امتی جب انہیں کوئی ڈھیلا وغیرہ نہیں ملتا تو وہ ہڈی بطور استنجا استعمال کر لیتے ہیں، اور اس سے پھر ہماری خوراک جب آلودہ ہو جاتی ہے تو آپ ان کو منع کریں کہ یہ ایسا نہ کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تستنجو بالروث والعظام، کہ لید جو لیدنے ہیں خشک ان سے اور ہڈیوں سے تم استنجا نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ، یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے، یعنی ایک تو بھائی بھی فرما دیا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ، یعنی تمہارے جن بھائیوں کا یہ طعام ہے۔ تو طعام کا ثابت ہونا پتہ چلا کہ پھر کھانا ان کی طرف سے پایا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ جو لید ہے اس لیے منع کیا کہ جنوں کی سواریوں کے لیے اس پر چارہ بن جاتا ہے، تو یعنی یہ بھی کہ ان کا سوار ہونا
اور ان کی سواریوں کے لیے علیحدہ قسم کا چارہ ہونا، اور پھر خود جن جو ہیں ان کا کھانا اور پینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں حدیث شریف سے ثابت ہیں۔ اور یہ جو الفاظ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پھر صرف خوشبو نہیں لیتے، باقاعدہ چباتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ ذکر کیا گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، کہ تم میں سے جب بھی کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پانی کا گلاس وغیرہ پکڑ کے پیے۔ اب یہ تو ایک ویسے ہمارے لیے حکم ہے، اس سے اگلا حصہ اسی حدیث کا، اس سے جنوں کے بارے میں معلومات ملتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، کیونکہ جن جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ تو یہ یعنی ایک پتہ چلا کہ اس کا طریقہ اس طرح ہے، تو انسان اس طریقے پہ نہ چلے جو شیطان کا طریقہ ہے، مومن اس سے بچے۔ لیکن ضمناً یہ پتہ تو چلا کہ وہ پیتا بھی ہے۔ یشربو کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بولے اور یاکلو کے الفاظ بھی بولے۔ اسی واسطے امام ابن عبد البر جو بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا کہ فی ھذا الحدیث دلیل علی ان الشیاطین یأکلون و یشربون، کہ اس میں یہ دلیل ہے کہ شیاطین جو کہ جن ہیں وہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ بعض نے اگرچہ یہاں بھی مجاز مراد لیا، یعنی سونگنے کوئی کھانا پینا کہا گیا ہے، بہرحال یہ لفظ حدیث کے اندر کھانے پینے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک تو جو ہمارے لیے ہدایات ہیں وہ، اور پھر ساتھ اس سے ضمناً جو جنوں کی حالت ثابت ہوگی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الشیطان لا یستحل الطعام الذی لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جو کھانا شروع کرتے وقت کھانے والے اس پہ بسم اللہ نہ پڑھیں تو شیطان اس کو اپنا سمجھتا ہے، شیطان اسے اپنے لیے کر لیتا ہے۔ یستحلو کا لغوی معنی اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، کیونکہ اس نے ہر الٹا کام کرنا ہے، تو جب بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تو وہ اس کو کنٹرول مل جاتا ہے کہ وہ کھانا وہ کھا لے، یہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور جب بسم اللہ پڑھی جائے تو پھر اس سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں بھی ایمان بالغیب ہے، یعنی کوئی بندہ معاذ اللہ تجربہ نہ کرے کہ ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی اور وہ 2 کلو روسٹ منگایا تھا اور 2 کلو ہی پڑا رہا، شیطان نے تو کوئی نہیں کھایا۔ یعنی ان ساری چیزوں میں ایمان بالغیب جو ہے وہ لازم ہے کہ شیطان کا کھانا کس طرح متصور ہے کہ اس نے اس سے کیا چیز نکال لی ہے، یا وہ کھانے والوں کے لیے کیا اثرات بدن میں مرتب کرے گا، یعنی اس طرح وہ جو تبدیلی بھی اس میں آئے گی اس کو تعبیر کیا گیا ہے اس سے کہ شیطان اس کو اپنا سمجھ لیتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابی داؤد اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ حدیث دوسری طرف یعنی کروڑوں عامل مل کر بھی وہ بچاؤ جنوں سے نہیں دے سکتے جو اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے۔ اور یہ میری گزارش ہے کہ اسے سمجھنا چاہیے، یعنی جن تو حقیقت ہے کہ وہ جن حملہ بھی کرتے ہیں، ہوتے بھی ہیں، لیکن سرکار نے ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا بلکہ طریقہ بتایا ہے۔ اور اس حدیث شریف کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا داخل الرجل بیتہ، کہ جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اب یہ دن میں کئی مواقع ہیں کہ وہ باہر سے آتا ہے گھر میں داخل ہوتا، تو گھر داخل ہونے کا بھی سرکار نے ایک نظام دیا ہے، گھر داخل ہونے کے لحاظ سے بھی ایک سیکورٹی سرکار نے شیطان کے مقابلے میں اپنی امت کو دی ہے کہ اگر انسان وہ عمل کرے تو کوئی کسی جن کی کیا مجال ہے کہ وہاں کوئی مداخلت کر سکے۔ سرکار فرماتے ہیں اذا داخل الرجل بیتہ،
جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ، جب اس نے گھر داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے لیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ یعنی وہ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پورا پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا ایک تو گھر داخل ہوتے وقت وہ بسم اللہ پڑھ لے، پھر وَإِنْدَ طَعَامِهِ، اور پھر کھانا کھاتے وقت پھر بسم اللہ پڑھ لے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت پر حد درجہ مہربان ہیں اور شیطان سے بچاؤ میں سب سے زیادہ مہارت آپ کو ہے کہ کس طرح انسان شیطان کے شر سے بچ سکتا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب گھر داخل ہوتے وقت بھی تم نے بسم اللہ پڑھ لی اور پھر آگے کھانا کھاتے وقت بھی، تو شیطان یہ کہتا ہے گھر سے باہر کھڑا ہو کے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، کہتا ہے کہ اپنے چیلوں کو کہ یہاں تو نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کوئی کھانے کی جگہ ہے، یعنی انہوں نے تو بالکل دروازے بند کر لیے، ہم اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے، یعنی اگرچہ وہ ہوا میں بھی مکس ہو کے آ سکے، لیکن یہ بسم اللہ کی سیکورٹی ہے کہ وہ پھر اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ اب یہاں تو آج رات نہیں بسر ہو سکتی، جہاں تو رہنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے اور کھانے کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے۔ تو فَإِذَا دَخَلَ، اب دیکھو یعنی یہ صحیح مسلم سنن ابی داؤد سیاستہ میں حدیث ہے، اور ہم اگر سروے کریں تو کتنے لوگ ہیں جو اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کتنے لوگ ہیں جن کو شکایت ہے کہ ہمیں جیل نہیں چھوڑ رہے، ہمیں یہ تکلیف ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آسان طریقہ بتا کے گئے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ، جب بندہ گھر داخل ہو فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، اور گھر داخل ہوتے وقت وہ بسم اللہ نہ پڑھے، تو پھر قَالَ الشَّيْطَانُ، شیطان اپنے سارے چیلوں کو کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، آؤ سارے یہاں رہنے کا بندوبست بھی ہے کھانے کا بندوبست بھی ہے، یعنی وہ اپنے چیلوں کو شتونگڑوں کو اس گھر کی طرف جو بلاتا ہے۔ تو اب سرکار کی تعلیمات قطعی ہیں 100%، تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت تو آج ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ نقصان ہو گیا وہ نقصان ہو گیا، بے برکتی ہو گئی ہے یا جن ہیں وہ ہے، اور سرکار جو طریقہ بتا کے گئے ہیں اس طریقے کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے، یعنی شیطانوں نے اپنے ڈیرے بنائے ہوئے ہیں، اپنے میلے لگائے ہوئے ہیں، بسم اللہ جب نہیں پڑھی گئی تو شیطان تو اس کی جو ہے وہ تشہیر کر رہا ہے کہ آ جاؤ اس گھر میں آ جاؤ، اور کتنے گھر ہیں محلے میں کہ جو لوگ یہ اس طرح نہیں اس پہ عمل کر رہے، تو اس بنیاد پر ظاہر ہے کہ جب شیطان ایک نہیں کئی آ جائیں گے گھر کے اندر تو کام تو پھر انہوں نے شیطانوں والے ہی کرنے ہیں، وہ شیطان اور وہ رحمانی کام کس طرح کر سکیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ ایک بندہ قطعی طور پر 100% سے زائد یقین رکھتا ہوا وہ اس پہ عمل کرے تو کسی جن کی مجال نہیں کہ وہ کوئی مداخلت کر سکے، کیونکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا ہر مسئلہ حل کیا ہے اور جنوں کا عاملوں کے لیے نہیں چھوڑا۔ یہ مسئلہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حل کیا ہے، اور دیکھو اس کے لحاظ سے بات بھی بڑی کوئی مشکل نہیں ہے کہ فلاں سورت ساری زبانی پڑھے، حالانکہ وہ تو نور علی نور ہے، یعنی یہ تھا کہ ہر امتی کو ضرورت ہے تو بسم اللہ تو ہر کسی کو آتی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا وہ اپنا ورد بنا لے، وظیفہ بنا لے، تو اتنے کام سے ہی اس کو کتنا ریلیف مل جائے گا شیطان سے کہ وہ وسوسے نہیں ڈالے گا، وہ غفلت نہیں لائے گا، سستی نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کے جو دیگر شیطانی حملے ہیں ان کے لحاظ سے بھی وہ محفوظ ہو جائے گا۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو شروع میں کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا یاد نہ رہے تو جہاں یاد آئے اسی موقع پر یعنی کھانے کے دوران بھی یا آخر میں بسم اللہ پڑھ دے۔ اس سے بھی
یعنی شیطان کو ضرب لگے گی۔ اصل یہ ہے کہ بندہ یعنی شیطان کے نیچے نہ لگ جائے، اس کے زیر اثر نہ ہو جائے، اور شیطان یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھے کچھ نہیں کہتا، یعنی بسم اللہ سے اسے بجلی سے بھی زبردست کرنٹ لگے گا شیطان کو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ابی داؤد کے اندر، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وَرَجُلٌ يَأْكُلُ، اور ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے، فَلَمْ يُسَمِّ، تو صورتحال یہ ہے کہ اس بندے نے بسم اللہ کھانے کے آغاز میں نہیں پڑھی تھی، لم یبقى من طعامی الا لقمہ، کھاتے کھاتے بس ایک لقمہ باقی رہ گیا تھا اس انسان کے کھانے کا، تو اس وقت جا کے انہیں یاد آ گیا کہ بسم اللہ تو پڑھی نہیں ہے، فلما رافعها الى فمه، جب وہ آخری لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھایا ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو انہوں نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ اللہ کا نام اس کے آغاز میں بھی ہے اختتام پر بھی ہے۔ تو جب اس نے یہ پڑھا فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اب یہ ہے کہ یعنی ہماری آنکھوں پر پردے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت تو عرش سے پار بھی دیکھتی ہے، تو مجمع میں یعنی جو بھی لوگ وہاں موجود تھے تو انہیں سمجھ نہ آئی کہ یہ سرکار مسکرائے کیوں ہیں، یعنی اس کوئی ایسی مسکرانے والی تو بات نہیں تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مسکراہٹ کا سبب خود، فرما ما زال الشیطان یأکل معہ، کہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھا رہا تھا، فلما ذکر اسم اللہ تعالی، جب اس نے بسم اللہ پڑھا ہے، استقاء ما فی بطنہ، تو شیطان نے جو کھایا ہوا تھا سب کی اس کو قے آ گئی ہے، تو یعنی اس کا نقصان ہوا ہے، وہ تنگ ہوا ہے، اس کو ضرب لگی ہے، وہ پریشان ہوا ہے، تو اس لیے میں مسکرایا ہوں۔ تو اب یہ چیزیں امتی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان چیزوں کو کسی لیبارٹری میں لانے اور تجربے میں ڈھالنے کی کوشش کرے کہ میں دیکھتا ہوں آج پہلے نہیں پڑھوں گا اور پھر پڑھوں گا تو شیطان کو یعنی کہے آئے میں دیکھوں، اور پھر کہے اسے تو کوئی نہیں آئی، یعنی اس طرح جو ہے وہ یہ ایک استہزاء بن جائے گا حدیث شریف کا۔ تو ایمان بالغیب کی بنیاد پر یہ ضرور ہے کہ اسے کہے آتی ہے، تو اگر بندے کو شروع میں بسم اللہ یاد نہیں رہا تو پھر جب بھی یاد آئے تو ضرور پڑھے، اس نقطہ نظر سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس کے لحاظ سے شیطان کو نقصان پہنچے گا۔ اب یہاں یہ بات بھی ضمناً سمجھ آ رہی ہے کہ جو اس کے ساتھ اس نے مل کے کھانا تھا کھا لیا ہے، تو کہا جاتا کھا تو اس نے ویسے لیا ہے، اب پھر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی بسم اللہ پڑھوائی کہ اصل کھانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ تمہارا 2 کلو جو ہے وہ 1 کلو بن جائے گا اس کے کھانے کی وجہ سے، کھانا ایک اس کا مانوی طور پر ہے، تمہیں محسوس نہیں ہوگا، اور مقصد اس کو پیچھے ہٹا کے کوئی حصی طور پر تمہارا کھانا محفوظ رکھنا نہیں، بلکہ تمہارا کھانا بابرکت بنانا ہے کہ جب اس کو ضرب لگے گی تو بابرکت بنے گا، یعنی شیطان جس وقت وہ استعمال نہیں کر سکے گا تو یہ برکت ہے، اس کی بنیاد میں برکت پیدا ہوگی، اور برکت ہوگی تو کھانا محفوظ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا جو جامع ترمذی میں حدیث شریف موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شانہ، کہ شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے ہر کام کے وقت، عند کل شیء من شانہ حتی یحضر طعامہ، یہاں تک کہ بندہ جس وقت کھانا کھا رہا ہو تو اس وقت بھی وہ آتا ہے، یعنی شیطان کے حملے کے جو اوقات ہیں ان میں جو نامزد وقت ہیں ایک وقت کھانے کا بھی ہے، یعنی اس وقت بھی وہ چڑھائی کرتا ہے اور حملہ کرتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةٌ، جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے،
یعنی یہ وہ تو سبق ہو چکا کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے. آگے یہ ہے کہ لقمہ ہاتھ سے تم میں سے کسی کے پاس سے گر جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو جھاڑ کر جو اس پہ کوئی تنکے وغیرہ لگ گئے ہوں پھر تم اس کو کھا لو. یعنی ظاہر ہے کہ اگر وہ کھانے کے قابل رہا ہے، کوئی نیچے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے وہ پلید ہو گیا ہو یا بہت زیادہ اس کے لیے مسئلہ بنا ہو، لیکن مطلقاً یعنی تھوڑا بہت جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو کوئی چیز لگی ہے تو جھاڑنے کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جھڑ سکتی ہے تو اس کو جھاڑ کر پھر ستھرا کر کے وہ لقمہ تم کھا لو. ولا یدعوها، اس کو پڑا نہ رہنے دو. اب یہاں حکمت دیکھو، یہ نہیں کہ اس لقمے کے بغیر گزارا نہیں یا اس لقمے کے وجہ سے بڑی کمی آ جائے گی کھانے میں. اصل مقصد یہ ہے کہ اگر گرا رہے گا تو شیطان اس کو کھائے گا اور ہم نے شیطان کو نہیں کھانے دینا. یعنی تب جا کے اثرات برکت کے زیادہ مرتب ہوں گے کھانے پر. تو سرکار فرماتے ہیں لا یدعوها للشیطان، تو میرا امتی اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے. یعنی اگر وہ پڑا رہا تو شیطان اس کو تناول کرے گا، اور شیطان تناول کرے تو یہ ہمارے دسترخوان کے لقمے کے لیے شایان شان نہیں کہ شیطان اس کو تناول کرے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہاں سے یہ بات پتہ چلی دوسرے مقام کو سمجھنے کے لیے کہ اصل مسئلہ کوئی کمی کا نہیں ہے اور نہ حصی طور پہ کوئی کمی آتی ہے. اصل یہ ہے کہ جتنا بھی شیطان کو نقصان پہنچایا جائے، اسے پریشان کیا جائے اور اسے محروم کیا جائے. کہ جب لقمہ گرا تھا تو وہ اب ہوش ہو رہا تھا کہ یہ تو